بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں ابو طالب کو شام کا سفر درپیش ہوا اور اس کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ حضرت ابو طالب آپ کی تمنا کو مسترد نہ کر سکتے تھے کیونکہ دل میں آپ کی محبت اپنے حقیقی فرزندوں سے بھی کہیں بڑھ کر تھی، لہٰذا فوراً فرمایا، خدا کی قسم میں تم کو اپنے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا کیونکہ میں تم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ تم میرے بغیر رہ سکتے۔ اور پھر ابو طالب اپنے چہیتے بھتیجے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب ان کا قافلہ شام کی سرحد پر شہر بری میں پہنچا تو وہاں بحیرہ نامی ایک پادری اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا اور یہ علم نصرانیت سے پوری طرح واقف تھا، اور اس عبادت خانے میں اس سے پہلے 7 پادری گزر چکے تھے جن کا پورا علم یہ لیے ہوئے تھا۔ جب یہ قافلہ سعادت اس راہب کے قریب پہنچا تو راہب نے ان کی پرتکلف کھانے کی دعوت دی، جبکہ پہلے بھی بارہا قافلہ اس کے پاس سے گزرا تھا مگر اس نے ذرا بھی توجہ نہ دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب قافلہ اس کے قریب اترا تو اس کی نظر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، جس پر وہ فوراً چونک گیا تھا کہ خاص آپ پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن ہے۔ نیز پھر آپ ایک ایسے درخت کے نیچے جا ٹھہرے جس کے نیچے اور کوئی نہ جاتا تھا، اور پھر اس درخت کی شاخیں آپ پر جھک گئیں اور ہر ایک اپنا سایہ آپ پر ڈالنے کی سعی میں تھی۔ راہب یہ صورتحال دیکھتے ہی اپنے عبادت خانے سے نکلا اور کھانا تیار کروا کر قافلے کی دعوت کی اور کہلوا بھیجا کہ اے قریش کی جماعت، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے سب چھوٹے بڑے آزاد غلام سب میری دعوت میں شریک ہوں، کوئی باقی نہ رہے۔ قافلے کے لوگوں میں ایک شخص نے کہا، اے راہب، آج تم ایسا کام کر رہے ہو جو پہلے کبھی تم سے نہ ہوا۔ بحیرہ نے کہا، تم نے سچ کہا، میری ایسی ہی عادت ہے، مگر تم لوگوں کے متعلق آج میرا جی چاہا کہ تمہاری دعوت کر دوں، لہٰذا سب نے قبول کیا، مگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم عمری کی وجہ سے قافلے کے سامان کے ساتھ باہر ٹھہرے رہے اور بقیہ تمام لوگ اندر جا کر دعوت میں شریک ہوئے۔ راہب نے سب لوگوں کو یکے بعد دیگرے خوب ٹٹولا مگر حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو گویا ہوا، اے قریش، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تم میں سے کوئی چھوٹا بڑا پیچھے نہ رہے۔ قریش نے کہا، ہم تمہاری منشا کے موافق سب موجود ہیں، صرف ایک بچہ ہے جو نو عمری کی وجہ سے متاع کاروں کے پاس ٹھہرا ہوا ہے۔ راہب نے کہا، یہ تم نے غلطی کی، اس کو بھی بلاؤ تاکہ شریک طعام ہو۔ پس قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ بہت برا ہے کہ عبداللہ کا فرزند ہمارے ساتھ شریک نہ ہو، لہٰذا وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے آیا۔ پھر بحیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار دیکھتا اور آپ کے جسم کے بعض حصوں کو بغور دیکھتا اور اپنے ذہن میں اپنے پاس موجود نبی آخر الزمان کی علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا جاتا، حتیٰ کہ لوگ جب کھانے سے فارغ ہو گئے اور جانے لگے تو بحیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے لڑکے، میں لات و عزیٰ کے واسطے تم سے یہ دریافت کرتا ہوں، اور ان بتوں کا واسطہ اس لیے دیا کہ عرب اس کے نام پر قسم اٹھاتے تھے، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے لات و عزیٰ کا واسطہ مت دو کیونکہ یہ میرے لیے دشمنی میں سب سے آگے ہیں۔
پھر راہب نے کہا اچھا میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے سوالات کا جواب دیتے رہو۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں کی اور اجازت مرہم فرماتے رہے اور اپنے پاس موجود علامتوں کے ساتھ مطابقت کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے آخر میں مہر نبوت کی زیارت کی جو ابھرے ہوئے بٹن کی طرح تھی۔ پھر راہب آپ کی طرف سے دل جمعی کر کے آپ کے چچا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے ابو طالب یہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ فرمایا میرے فرزند ہیں۔ راہب چونک پڑا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر ابو طالب نے فرمایا یہ بھتیجے ہیں۔ پوچھا ان کے والد کا کیا ہوا؟ فرمایا جب یہ اب بھی اپنی ماں کے شکم میں ہی تھا کہ وہ وفات پا گئے تھے۔ راہب نے کہا تم سچ کہتے ہو، اب تم یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، یہودیوں سے ان کی حفاظت کرنی ہے، اگر وہ بھی اس طرح ان کو پہچان گئے تو وہ ضرور آپ کی اعزاز رسانی کے در پہ ہوں گے۔ چنانچہ جلد ہی پھر ابو طالب نے آپ کی واپسی کا سامان کیا اور